بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے آسمان سے ابر رحمت کے ذریعے بارش کو نازل کیا اور پیاسی زمینوں کو سیرابی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی وجہ سے سیرابی زمین ممکن ہوئی، رحمت خدا نازل۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدائے محمد اور آل محمد کہ پھر ایک سال کے بعد آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوا ہوں برائے ذکر محمد اور آل محمد۔ آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود اور محفوظ ہے کہ سال ہاں سال سے یہ ایام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے منائے جا رہے ہیں۔ اور ہر سال آپ کی خدمت میں کریم اہل بیت کے حوالے سے مختلف عناوین پر اپنا سبق پیش کیا کرتا ہوں۔ یہ بات بھی آج پھر واضح کر دوں کہ ان ایام میں ہم امام مجتبیٰ کو یاد کیوں کر رہے۔ ویسے آپ سب کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی انشاءاللہ کہ اہل عرب کے نزدیک اور عجم خاص طور سے اہل ایران کے نزدیک سفر کی 7 تاریخ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ اسی مناسبت سے یہ سلسلہ مجالس ہر سال تو یہ 7 سفر تک ہوا کرتا تھا، اس سال 30 محرم تک رہے گا، لیکن عنوان وہی رہے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ
اگر یہ نسبت نہ بھی ہوتی تب بھی جب نام حسین لیں تو نام حسن لینے میں کیا قباحت؟ اس لیے کہ حسن علیہ الصلاۃ والسلام مولا حسین کے بھی مولا ہیں۔ 10 سال تک سرکار سید الشہداء جس کی امامت کے زیر سایہ رہے، امام صامد بن کر رہے، اس ناطق کو حسن کہتے ہیں۔ اور جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے گھر میں سیدہ فاطمہ زہرا کے عنوان میں کوثر کی تفسیر بن کر قدم رکھا، اس شخصیت کو حسن کہتے ہیں۔ سارے فضائل میں حسین علیہ السلام شریک ہیں، لیکن السابقون والسابقون، ان فضائل میں سبقت تو مولا حسن کے لیے ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ روز قیامت اگر شہزادی سوال کر لیں کہ تم نے میرے بیٹے حسن کو یاد نہیں کیا، تو قسم بخدا رضویہ امام بارگاہ سے ہم اور آپ یہ یقیناً کہہ سکیں گے کہ شہزادی ہم نے اپنے حد الامکان ہی صحیح کچھ تو ذکر مجتبیٰ بھی کیا ہے۔ آئیے تمہید کے ساتھ ساتھ ہمارا عنوان اس سال ان 5 مجالس کے لیے اصحاب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اتنا آسان عنوان نہیں ہے، اس میں ہم امام کے کچھ معجزات بھی شامل کریں گے، کچھ امام کے فرامین کو بھی بیان کریں گے، امام کی سیرت کے بیان کے ساتھ ساتھ۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے مشکل حالات میں امام مجتبیٰ نے دین کی خدمت کو انجام دیا، اتنے مشکل حالات تو کسی امام کے لیے پیش نہیں آئے سوائے مولائے کائنات۔ مولائے کائنات کے بعد سب سے مظلوم ترین امام، مظلوم کربلا سے پہلے امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ سلام کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی، یہ آیت اہل علم کی خدمت میں، اہل ایمان کی بارگاہ میں اس کا حوالہ پیش کروں۔ سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 63، یعنی کہ آیت نمبر 63 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں انکساری کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی جاہل ان کے منہ لگنے لگے تو جاہل کا جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے، قالوا سلاما، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سلام۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان میں تقریباً 11 آیتوں پہ مشتمل ایک مکمل پیکیج ہے، جس کا نام ہے اوصاف عباد الرحمن۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی بندہ خدا کا بندہ ہے، لیکن اگر بندہ بن کے دکھائے تو ارے سیاسی جماعتیں بھی کسی ایسے بندے کو اپنا نہیں کہہ پاتی جو ان کا کام نہ کر سکے، جو ان کے کام نہ آ سکے۔ تو جب کوئی سیاسی جماعت کسی ناکارہ بندے کو اپنا بندہ نہیں کہتی، تو خدا کیسے ممکن ہے ان بیکار بندوں کو اپنا بندہ کہے؟ یہ اس کی شان رحمانیت ہے کہ وہ پالتا سب کو ہے مگر چاہتا اپنوں کو ہے۔ پالنا اور ہے اور چاہنا اور ہے۔ چاہنے میں پالنے میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دنیا میں سب کو پالتا ہے،
مگر جس کو چاہتا ہے اس کو آخرت میں اپنی جنت میں بھیج دے گا۔ اسی لیے رحمان کہتے ہیں خدا کو اس کی صفت عمومی کے اعتبار سے، اور رحیم کہتے ہیں خدا کو صفت خصوصی کے اعتبار سے، کہ یہاں رحمان ہے وہاں رحیم ہوگا۔ اب جو بندہ یہاں رحمان کا بنے گا وہ رحیم کے مزے وہاں لے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آیت کے ترجمے کے ساتھ آئیے امام کی شخصیت کو بیان کرنے کے ساتھ موسم کو دیکھتے ہوئے، کل بھی بارش تھی، پرسوں بھی بارش تھی، اور ہو سکتا ہے آج رات میں بھی ہو، کل بھی ہو۔ یہ اپنے مقام پر ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش ایک نعمت الہی ہے، اور نعمت الہی کی توہین شرعاً جائز نہیں ہے۔ بارش نعمت الہی ہے، نعمت الہی کی توہین شرعاً جائز نہیں ہے۔ بارش کی دعا مانگنا اور دعا مانگنے کے بعد بارش کے نعمت پر شکر خدا ادا کرنا یہ مومنین کی پہچان ہے۔ البتہ کراچی کے ماحول کی بات الگ ہے کہ کہیں رحمت بنے تو کہیں اپنی کوتاہیاں ہمیں زحمت محسوس کروائیں۔ رحمت خدا، غور کیجیے گا کہ سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے نا کہ جمعرات کو اگر بارش شروع ہو تو پورا ہفتہ چلتے، سمجھیے پھر تو بیچ میں چھٹی کا امکان نہیں رہتا بارش کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے یہ محاورہ ہو سکتا ہے یہ اس واقعے کے پس منظر میں ہو۔ خطبہ جمعہ ہے، اللہ کے حبیب دے رہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خطیب کون ہے؟ جس کو خدا نے خطیب کہہ دیا ہے، اور صرف خطیب نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں جمعے کے دن۔ تو ایک شخص اللہ کے رسول کی مسجد میں داخل ہوا۔ آپ میں سے جو گئے ہیں انہیں یاد دلا دوں، گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 3 مسجد نبوی کے، اس وقت ان دو گیٹس کے نام ہیں باب سلام گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 3 ہے باب رحمت۔ گیٹ نمبر 1 گیٹ نمبر 3 باب سلام کیوں کہتے ہیں علماء؟ ہو سکتا ہے ماضی میں اس کا نام کچھ اور رہا ہو، اسے باب عاتقہ لکھا، مگر باب سلام سے وہ لوگ آتے تھے کہ جو صرف پیغمبر کو سلام کرنا چاہتے، انہیں پیغمبر سے کام کوئی نہیں ہوتا تھا، خالی سلام کرنے آتے۔ اور باب رحمت و دروازہ تھا کہ جہاں سے آنے والا خالی سلام نہیں کرتا تھا، اپنی مشکل لے کر آتا تھا۔ کیا انداز بنایا تھا کہ دروازوں سے پہچان لیتے تھے کون سلام کا جواب لینے آیا ہے، کون رحمت سے رحمت مانگنے آیا۔ اب یہ شخص داخل ہو باب رحمت سے، اللہ کے رسول آج بھی میں بیان کر دوں، یہ بعض عارفین کا جملہ ہے، خدا کرے آپ سب جائیں انشاءاللہ مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں جائیے اور ریاض الجنہ میں جائیے، جنت البقیع میں جائیے، امام حسن کی یاد میں جائیے، چوتھے امام کی یاد میں جائیے۔ اور اگر ریاض الجنہ میں جگہ لینی ہو تو گیٹ نمبر 1 کے بجائے گیٹ نمبر 3 سے جائیے، رحمت للعالمین سے توسل کرتے ہوئے۔ تو
اگر کوئی انتظامی مسائل نہ ہو تو آپ کو جگہ خدا دلوا دیتا ہے۔ تو باب رحمت سے آنے والے نے آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فریاد کی، یا رسول اللہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیا ہو گیا؟ دوران خطبہ چلا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، میرے علاقے میں قحط پڑ گیا، پانی زمین کا اتر گیا، کنویں خشک ہو گئے۔ بہت غور کیجیے گا، ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کراچی کے بعض علاقوں میں پانی بہت زیادہ گہرائی تک اتر رہا ہے۔ اس نے فریاد کی۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے حبیب فرماتے جاؤ جا کے نماز استسقاء پڑھ لو۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کو طلب کرنے کی نماز ہوتی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں آج تک ایسی نماز کوئی نہیں ہے جو بارش کو روکنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے گھر کی خواتین آپ کو بتائیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد، میرے علم میں نہیں۔ ہاں بارش اگر عذاب کی شکل میں ہو تو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، نجات کشتی آل محمد کے ہاتھ میں، ورنہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں تعویذ لٹکا دیا آپ نے بارش بند ہو جائے گی، فلاں کام کیا بارش بند ہو جائے گی۔ یہ ٹوٹکے تو ہو سکتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق میرے علم کے لحاظ سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی فریاد سنی اور دوران خطبہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ آپ کے ہاتھ بلند کرنا تھے کہ بادل نمودار ہوئے اور بادلوں نے اس کے علاقے میں بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ بڑا خوشحال واپس گیا۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک مسلسل بارشوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہی جو ہم نے کہا نا کہ اگر جمعرات کو ہو تو پورا ہفتہ ہوتی ہے، کہ شاید کوئی محاورہ وہاں سے چلا ہو۔ اگلے ہفتے پھر آ گیا اور آپ آگے چلاتا یا رسول اللہ برباد ہو گئے۔ اسی گیٹ سے آیا باب رحمت سے۔ کتنا حسین مسلمان ہے کہ اسے مصطفیٰ کی رحمت پر ایمان ہے۔ اسے پتہ ہے وال کھلتا بھی یہیں سے ہے اور وال بند بھی یہیں سے ہوگا۔ آ کے چلاتا یا رسول اللہ، پھر برباد ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب پانی اتنا برس رہا ہے کہ ڈوب کے مر جائیں گے۔ مویشی بہہ گئے پانی کے اندر۔ میں دیکھ رہا تھا نیو جرسی کے حالات، پچھلے 2 دنوں میں بڑی شدید بارشیں، سیلاب، ساری پروازیں معطل، ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑے ہوئے، میٹرو کی حالت خراب ہے، مارکیٹس بند ہو گئی، سب وے روک دی گئی۔ تم جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، تم خدا کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پتھر تو بہت دور صلوات پڑے محمد والے۔ بات واضح ہو رہی؟ اللہ کے رسول نے اس کی فریاد سنی، ارشاد فرمایا، وہی دستے دعا بلند کیے، حوالینا ولا علینا، انزل، نازل کر دے بارش کو۔ پہلے دعا یہ مانگی تھی، اب فرماتے حوالینا ولا علینا، ہمارے اطراف برسا دے، ہم پر نہ برسا۔ اللہ اکبر۔ بالکل اسی انداز سے ذکر امام مجتبیٰ علیہ السلام میں
ابو جعفر طبری، کتاب مدینۃ المعاجز، اور اس کتاب میں 2 حوالے اثبات الہدات اور دلائل الائمہ، یہ بعض نے اس کا نام میں اختلاف کے دلائل الامہ کہا ہے۔ لکھتا ہے راوی کے قحط کا عنوان تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ نماز استسقاء پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے، لوگ مانگ خدا سے دعا رہے تھے اور خدا اپنی حجت کو بھیج رہا تھا۔ ہر مسلمان سے پوچھئے کہ بارش آتی ہے بادل سے، بادل کون بھیجتا ہے؟ خدا۔ اگر بیچ میں بادل نہ ہو بارش ہوگی؟ تو اگر خدا اتنا ہی قادر ہو آپ کے خیال میں، اپنی بات نہیں کر رہا، تو خدا بادل بیچ میں رکھتا کیوں ہے؟ کیا یہ اس کے کمال کی مجبوری نہیں ہے، تمہارے نقص کی کمزوری ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر تم پانی بیچ بادل کے بغیر برداشت نہیں کر سکتے تو ہدایت کا نور بغیر انبیاء اور ائمہ کے کیسے برداشت کر لو؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ابو جعفر طبری کہتے ہیں کہ اس ماحول میں جب مسلمان سب جمع تھے، نماز استسقاء پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے کہ حجت خدا، کریم اہل بیت، ستر رسول خدا، جنت کے جوانوں کے بڑے سردار تشریف لے آئے، اور کیا کمال تھا! نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے صرف بارش کے لیے، برف باری کے لیے نہیں۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے صرف بارش کے لیے، برف باری کے لیے نہیں۔ امام نے آ کے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اب بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بارش چاہتے ہیں، برف باری چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ آسمان سے موتی برسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا جیسے مولا آپ عطا فرمائیں، جیسے آپ خدا سے التماس کریں، جیسے آپ چاہیں، ہمیں وہ پسند ہے۔ ارشاد فرمایا تینوں چیزیں نازل ہوں گی، مگر وعدہ کرو موتی اٹھاؤ گے نہیں۔ وعدہ کرو موتی اٹھاؤ گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب کی دعا اپنے مقام پر محترم، حجت خدا کی دعا تمام دعاؤں کا وسیلہ قبولیت ہے۔ آپ نے دستے دعا بلند کیے، عجیب بات، نہ بادل بدلا، نہ ہوا کا رخ بدلا، اسی ایک بادل سے پہلے تو پانی برسا، بارش ہوئی، اس کے بعد برف، اولے پڑنے لگے، اسی ایک بادل سے۔ نہ بادل بدلا، نہ ہوا کا رخ بدلا۔ تم تو ڈھونڈتے ہو بنگال کی ہواؤں کو کہ سسٹم وہاں بنے گا تو دباؤ یہاں پڑے گا۔ ارے بارشیں بنگال سے نہیں آتی، بارشیں تو ولایت کے عنوان سے آتی۔ یہ اپنے مقام پر ہے کہ انسان کا علم اسے یہی بتا رہا ہے، اسے کیا خبر پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بارش ہو گئی، اس کے بعد اولے پڑنے لگے،
اور اولے پڑنے کے بعد پھر موتی برسنے لگے۔ موتی کیسے برس سکتے؟ اگر معصوم کے کلام میں موتی برستے، وہ موتی یہ حکمت ہیں جو دلوں میں جگہ بناتے ہیں۔ یہ موتی مادی تھے جو حجت خدا کی عظمت کو دکھانے کے لیے تھے کہ انہیں غریب نہ سمجھنا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا دیں تو بارش ہی نہیں آتی بلکہ خدا موتیوں کی بھی بارش کر دیتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، ہم نے دیکھا آج کل بہت سارے علاقوں میں لوگ اپنی دولت کو دکھانے کے لیے بڑے صاحب حیثیت ہیں تو اپنی خوشی کے موقع پر نوٹوں کی برسات کرتے، اور یہ کسی علاقے کا نام کیا لوں، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی پوری دنیا میں شاید ہم نے ایسا نہ سنا ہو یا بہت کم سنا ہو کہ ڈالرز کی برسات ہو رہی، درہم و دینار کی برسات ہو رہی ہے، چاہے وہ $1 ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسے اچھالے جاتے ہیں پیسے کہ جیسے کوئی برسات ہو گئی ہو۔ تم نوٹوں کی برسات کر سکتے ہو، حجت خدا موتیوں کی برسات کر سکتے ہو، بالکل ایسے ہی جیسے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک کو دھوتے جاتے ہیں، اور جو پانی آپ کے دستے مبارک سے مس ہو کر نیچے گرتا وہ قیمتی جواہرات اور پتھروں میں تبدیل ہوتا جاتا۔ تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں آج مکمل کی، اور اب ان شخصیات میں 2-3 شخصیات کا تعارف کہ جو امام کے اصحاب میں شمار کیے گئے۔ امام کی سیرت، امام کی شخصیت کا بیان اہل سنت علماء کے نزدیک بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام 5ویں خلیفہ ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اگر ہم اس بات کو یاد دہانی کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ 4 خلفاء کے ساتھ 5ویں خلیفہ کا نام بھی اہل اسلام یاد کر لیں۔ روایت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، روایت برادران سنت کے یہاں کی، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور 30 سال یہ چاروں خلفاء کے زمانہ خلافت کو ملا کر ہوتے ہی نہیں، 6 مہینے کم پڑ جاتے ہیں، 6 مہینے کم پڑ جاتے ہیں، جب تک یا تو حدیث بدل دیں، اور اگر حدیث نہیں بدل سکتے تو امام حسن کے 6 مہینے خلافت راشدہ میں شامل کرنے پڑیں۔ تو ہو سکتا ہے آج کوئی مسلمان امام حسین کو خلیفہ راشد نہ کہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ راشد کہنا پڑے گا، کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 30 سال رہے گی خلافت میرے بعد، پھر اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو ملوکیت کے لیے تو حمایت ہو رہی ہے، خلافت راشدہ کے 5ویں خلیفہ کا نام لینا ہی بھول گئے۔ کتنا حسین ہو جائے کہ وہاں بھی 5 ہو، یہاں بھی 5 ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام کی شخصیت، اور آپ کے اصحاب میں 2 طرح کے اصحاب شامل ہوئے، تقریباً 20 نام جمع کیے بعض علماء نے ان اصحاب کے، تو سرکار ختمی مرتبت مولائے کائنات علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے یہاں تک آئے، یعنی کچھ تو ایسے زندہ رہے ہیں نا
کہ جن کو اللہ نے اتنی طول عمر عطا فرمائی کہ رسول خدا سے شروع ہوئے اور 5ویں امام تک گئے. تو اگر کوئی صحابی رسول 5ویں امام تک زندہ رہ سکتا ہے تو کوئی صحابی رسول امام حسن کے دور تک بھی زندہ رہا ہوگا. اب یہ الگ بات کہ اس کے بعد تقریباً اتنے ہی نام اور جمع کیے جو صرف امام کے اپنے شاگردوں کے نام ہیں. تو انشاءاللہ ان 5 راتوں میں ہم ان ناموں سے اپنے اس ذکر کو مخصوص کریں گے. ان میں سے پہلا نام ایک ایسی شخصیت کا ہے جو بہت کم دیا جاتا ہے، اور میں ذرا ترتیب بدل رہا. جمع کرنے والوں نے تو جمع کیے الفابیٹ کے لحاظ سے، الف سے آنے والوں کے نام اور اس کے بعد پھر جیم اور ہا سے آنے والوں کے نام. سب سے پہلا نام ترتیب سے ہٹ کر جناب حبہ ابن جبین العرفی یا العرنی. پھر تلفظ غور کیجیے گا کہ تلفظ کے بڑے مسائل ہیں. علم رجال کی پوری بحث میں ایک ایک زیر زبر سے بحث ہوتی ہے، کیونکہ ایک نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی حبہ ہو سکتا ہے کوئی حبہ ہو. یہ حبہ ہیں، اور حبہ کہتے ہیں دانے کو. کیا کہنے، کسان جس کو دانہ کہے وہ زمین سے فصل اگاتا ہے، اور امام جس سے دانہ بنائے وہ نادانوں کو دانہ بنا دیتا ہے. اس میں گرامی ہے ان کا حبہ، اور باپ کا نام ہے جبین، اور لقب مخصوص ہے العرنی، اور بعض نے لکھا العرفی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ حبہ عرفی کہلاتے ہیں عام طور پر. جنہوں نے کتابیں روایات کی بہت پڑھی ہیں ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ حبہ عرفی عجیب بات ہے. کچھ علماء اسلام نے ان کو تشیع کی بنیاد پر ناقابل اعتماد قرار دیا، اور یہ ان کے ساتھ ایک حسن ہو گیا کہ انہیں وہ رافضی کہتے تھے اور یہ اپنے آپ کو مولائی کہتے تھے. اب پتہ چلا دنیا جس کو رافضی کہتی ہے اس سے مولا کے چاہنے والے مولائی کہتے ہیں. تو ان ناموں کو یاد رکھیں اپنے درمیان کہ یہ بہت عظیم ناموں میں شامل ہیں. یہ شخصیت نے کیا کمال کیا. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علی کے موالی ہیں کہ نہیں ہیں. نہیں، ان کی صحابیت میں اختلاف ہے، مگر ان کے موالی ہونے میں اختلاف نہیں ہے. بعض نے صحابی لکھا انہیں، اور 2 روایات پیش کی. ایک روایت سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کیے تھے، اور دروازہ صرف ایک ہی کھلا چھوڑا تھا، اور اس فیصلے پر رسول کے بعد ساتھ تو لوگوں نے آگے اشکالات کیے تھے. یہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں. حبہ عرفی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب سب کے دروازے بند کیے تو بند ہونے والے دروازوں میں ایک دروازے کے مالک جناب عباس بھی تھے. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عباس کا چہرہ اترا ہوا. میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں. حضرت عباس رسول خدا کے چچا ہیں اور قابل احترام اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے بھی علیہ السلام. لیکن مسئلہ
دروازے کے بند ہونے کا ہے۔ حبہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اور رسول خدا کی بارگاہ میں آئے۔ صرف اتنی بات بیان کروں گا جتنی روایت میں آئی ان کے ذریعے سے، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا۔ دروازے بند کیسے ہوئے، کس کس کے ہوئے، چھوڑ دیجیے۔ حبہ عرفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کے چچا کو اس عالم میں رسول خدا کی خدمت میں آتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر رنج و ملال کے آثار تھے۔ ایک روایت، تفصیل نہیں ہے اس کی، اور تفصیل میں بیان بھی نہیں کروں گا۔ اب آئیے اسی روایت، حبہ عرفی غدیر خم کے میدان میں بھی تھے۔ حبہ عرفی کہتے میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار فرماتے ہیں ایھا الناس انا اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو فرمایا من کنت مولاه فہذا علی مولاه، اور کہتے ہیں حبہ کہ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اتنا بلند کیا کہ یہاں تک کہ ان کے اباطیل سفیدی بغل نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، میں پورا غدیر نہیں پڑھ رہا، صرف اتنے جملے پڑھ رہا جو حبہ نے بیان کیے۔ پھر آپ نے اعلان کیا دعا کی شکل میں، اللہم والی من والہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے خدا، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے۔ حبہ عرفی تم نے کیا غضب کر دیا، تم نے دو ایسی روایتوں کو اپنی زبان سے نقل کیا، اور عجیب بات ہے یہ میں نے پورا جملہ پڑھا ابھی غدیر والا، یہ برادران اہل سنت کی کتاب سے بھی لکھا گیا۔ اب ایک جملہ سنیں، آخر صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ مسئلہ کہاں پر آیا؟ یہ پوری روایت جناب حبہ عرفی سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا وَأَنَا مُشْرِكٌ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَا مُشْرِكٌ يَوْمَئِذٍ، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن مشرک تھا۔ برادران اہل سنت کی کتاب کے ساتھ ایک خاص جملہ جو پہلے بیان کر چکا کہ حبہ عرفی کو قبول نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ یہ بہت بڑا غالی ہے، آج کا غالی نہیں۔ برادران کے نزدیک جو مولا کی محبت کو بہت زیادہ بیان کرتا ہو، چاہے مولا کو مولا ہی کہتا ہو، اللہ نہ کہتا ہو، وہ اس کو بھی غالی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آخر کا جملہ لکھ دیا۔ اب اس پر بحث ہو گئی کہ قبلہ غدیر خم کے میدان میں تو کوئی کافر تھا ہی نہیں، غدیر خم کے میدان میں کوئی تھا کافر؟ اللہ کے رسول جن قافلوں کو لے کے پہنچے تھے وہ سب حج پر آپ کے ساتھ، اور کوئی مشرک تو حج نہیں کرتا تھا پیغمبر کے فتح مکہ کی بات۔ تو کیسے ممکن ہے کہ حبہ عرفی غدیر کی روایت کو بیان کریں
اور خود اپنے مشرک ہونے کا اعلان کرے. یہ دونوں باتیں آپس میں میچ نہیں ہو رہی. تو ہمارے سیدھے سادے علماء نے اس پر ایک اور نقطہ نکالا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا نکالا؟ جی بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ نہیں آئے ہوں گے، حج نہیں کیا ہوگا، یہ گزر رہے ہوں گے وہاں سے، اور انہوں نے گزرتے ہوئے غدیر خم کے میدان پر اللہ کے رسول کو اعلان کرتے ہوئے سن لیا ہوگا جبکہ یہ مشرک تھے. اللہ اکبر. آپ مسئلے کی حساسیت تک پہنچ رہے ہیں. حبہ عرفی امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب میں شامل ہیں. یعنی ان کو خدا نے وہ شرف عطا کیا کہ ایک کے بعد ایک محمد کی معیت نصیب فرمائی. اگر صحابی کہوں تو رسول خدا سے چلے، اور اگر مولائی کہوں تو مولا علی سے چلے، مگر ہر دو صورت میں آئے امام حسن مجتبیٰ تک. اور اب آپ کو تو اندازہ ہے کہ تاریخ خاموش ہے پیدا کب ہوئے، تاریخ خاموش ہے انتقال کب ہوا. البتہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کو لیے ہوئے قبرستان وادی سلام میں پہنچے حبہ کو، اور ارشاد فرماتے حبہ لو کشف الغطاء، اگر تمہاری آنکھوں سے پردے، اگر آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جائیں تو تم دیکھو گے کہ وادی سلام میں مومنین گروہ در گروہ بیٹھے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے. حبہ کہتے میں نے پوچھا یا امیر المومنین ان کے جسم والے ہیں یا یہ روح والے ہیں؟ یعنی ارواح مومنین بیٹھی ہیں یا اپنے اجساد کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ تو یہاں تو امام کا جواب تھا ارواح موجود ہے یہاں پر. لیکن ایک جملہ امام کی روایت حبہ عرفی سے فرماتے ہیں اے حبہ، جب بھی کوئی مومن دنیا میں کہیں مرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ملحق ہو جاؤ وادی سلام سے. عجیب جملہ. اور اس جملے کو سمجھانے کے لیے آغائے بروجردی کے پاس ایک روس کا رہنے والا کوئی شخص پہنچا، اور اس نے پہنچنے کے بعد آپ سے کہا کہ مجھے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کیجیے، میں مذہب حق کا اختیار کرنا چاہتا ہوں. بہت غور کیجیے گا، ہمارے مراجع، ہمارے علماء ایسے نہیں ہوتے جو ہر آنے والے کو ہی قبول کرے. پوچھا کیوں چاہتے ہو؟ کل کو ایسا نہ ہو کہ کہہ دیا جائے کہ پتہ نہیں کیا پڑھا دیا تھا یہ شیعہ ہو گیا. تم کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں عیسائی مسلک پر، عیسائیت کا ماننے والا، میری شریک حیات انتقال کر گئی، آخر لمحات میں وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں ہو گئی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے اسے روس میں دفن کیا، اور اس کے ساتھ زیورات بھی رکھے سونے کے اور قیمتی جو پہنا کرتی تھی ساتھ دفن کر دی اسے. میرے انتقال کے 3 دن کے بعد میری وہ مومنہ بیوی جو مومنہ ہو گئی تھی میرے خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو وقت یہی ہے کہ تم بھی
اہل بیت کے ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور اگر تم چاہو تو جا کر جہاں تم نے مجھے دفن کیا وہ قبر کھود کے دیکھ لو۔ میری قبر میں تم ایک کسی مرد کی میت کو پاؤ گے، اور مجھے تم وادی سلام کی فلاں روڈ پر فلاں قبر نمبر کے اندر پاؤ گے۔ میری قبر میں مرد کو پاؤ گے جو دفن کیا تھا مجھے، اور مجھے پاؤ گے وادی سلام میں۔ مولا کائنات کی روایت یاد ہے کہ جب کوئی مولا کا چاہنے والا مرتا ہے تو امام نے حبہ سے فرمایا تھا، حبہ، اس سے خدا کہتا ہے ملحق ہو جاؤ وادی سلام کے ساتھ۔ یہ شخص کہتا ہے قبلہ میں نے پرمیشن لی اور روس میں جہاں میں رہتا ہوں قبر کھودنے، اور جب اپنی وائف کی قبر کو 4 دن کے بعد کھودا میں نے تو میں حیران رہ گیا کہ ابھی 4 دن پہلے میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، اور اب وہاں کوئی مرد کی میت دفن ہے قبر کھولے بغیر۔ میری بیوی کی میت وہاں موجود نہیں ہے، نہ میت ہے نہ زیورات ہیں۔ پھر کہتا ہے میں سفر طے کر کے نجف آیا، اور جو مجھے میری بیوی نے وادی سلام کا ایڈریس بتایا تھا وہاں تک پہنچا۔ وادی سلام پہنچ کر جب میں نے پرمیشن لی وہاں کی انتظامیہ سے کہ مجھے یہ قبر چیک کرنی ہے، یہ حوالہ ہے میرے پاس، تو میری قسمت اچھی تھی، مجھے پرمیشن مل گئی۔ جب میں نے قبر کو کھولا تو جیسے میری بیوی نے کہا تھا اس کی میت وادی سلام قبرستان کے اندر تھی، اور وہ زیورات بھی تھے کہ جو دفن وہاں کیے تھے نکلے یہاں سے۔ چلو میت تو ہو سکتا ہے ولایت کی برکت سے منتقل ہو گئی، مگر ساتھ میں زیورات بھی چلے گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بے جان چیز بھی کسی کے ساتھ لگا دی جائے تو جہاں وہ جاتا ہے وہاں وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے وہ زیورات نکالے تھے وہاں سے اور لا کے ان کو دیے آغا برجودی کو کہ اب آپ خرچ کیجئے کار خیر میں، اور مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ شاید کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا کبھی دکھا نہ ہو جو پیسے بھی دے اور کلمہ بھی پڑھے، ورنہ لوگ ہو سکتا ہے پیسے لے کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اے دنیا والوں تو آؤ دیکھو فرش عذاب پر، یہ پیسے بھی دیتے اور اپنی جان بھی دینے کو تیار۔ اللہ اکبر۔ بات پیسے کی آئی ہے تو مجھے ایک اور پیسہ دینے والا یاد آیا، یہ بھی عیسائی ہے کہ تذکرہ میں نے کیا، اور ایک اور عیسائی راہب۔ قنسرین کا علاقہ ہے جو حلب اور حمص کے درمیان واقع ہے، حلب اور حمص کے بیچ میں واقع ہے، اور ایک پہاڑ جس پہ آبادی ہے، اس پہاڑ پہ کہتے ہیں حضرت صالح کی کوئی قبر کا عنوان رکھا گیا، اور کہتے ہیں اس پہاڑ پر اونٹنی کے پیروں کے نشان بھی ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ یہ قنسرین کا علاقہ جب اسیران اہل بیت کو کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، بے پردہ ماؤں بہنوں کے ساتھ، روتے ہوئے بچوں اور بچیوں کے ساتھ
ظلم کے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ تو دو روایتیں ہیں، بہار کی روایت الگ ہے، باقی کتابوں کے الفاظ الگ ہیں۔ خلاصہ بیان کر رہا کہ راہب اپنے صومعہ میں تھا، قنسرین کے علاقے میں۔ اس نے اپنی عبادت گاہ سے دیکھا کہ سر حسین سے نور بلند ہو رہا ہے، تو یہ نور دیکھ کر نیچے اترا ہے ایک روایت، یا یہ کہ نیچے آیا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اور جب سر حسین کے قریب آیا تو تلاوت قرآن کی آواز، ہونٹ ہل رہے تھے۔ قریب آیا، عیسائیوں کا عالم ہے تو شاید قرآن سے کچھ سمجھ بوجھ اس کو ہو رہی ہو۔ اس نے عجیب کام کیا، لشکر یزید سے کہتا ہے کہ میرے پاس 10,000 درہم ہیں جو مجھے میرے باپ سے میراث میں ملے، تم یہ پیسے لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے سر حسین دے دو۔ پہلے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا تم نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا؟ اگر عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتے۔ اچھا ویسا کرو، مجھے یہ سر دے دو، میں اپنے پاس رکھوں ایک رات کے لیے، صرف جب صبح جانا سلے لے لوں۔ 10,000 درہم بہت تھے اس زمانے میں۔ راضی ہو گئے۔ اس نے سر کو لیا امام کے، اپنے عبادت گاہ میں آیا، مشک و عنبر سے اسے دھویا۔ ہائے حسین، مسلمان نہیں ہے ابھی شیعہ نہیں ہے، عیسائی ہے مگر انسان ہے۔ اس نے سر سے پوچھا، پہلے خدا سے کہتا ہے پروردگار تجھے عیسیٰ ابن مریم کے حق کا واسطہ، اس سر کو قوت گویائی دے، اس سے بات کرے۔ پھر سر سے مخاطب ہوا کہ سر بتا تو کس کا سر ہے؟ ہائے حسین، رونے والوں آپ کی صدائیں گریہ بلند ہوئی، امام کے لب ہلنے لگے، امام کے لبوں سے الفاظ ادا ہوتے تھے، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، وانا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، وانا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، وانا المقتول بکربلا، وانا المظلوم، وانا العطشان، ارے میں مظلوم، ارے میں کربلا میں قتل ہو جانے والا، ارے میں وہ جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا، واہ مصیبت ہا۔ رونے والوں کیا حال تھا اس راہب کا، امام کے منہ پر منہ رکھ کے رونے لگا، زار و قطار روئے چلا جاتا تھا اور امام سے رو رو کے کہتا تھا میں اپنے منہ کو آپ کے منہ پر سے نہیں ہٹاؤں گا جب تک میری شفاعت کا وعدہ نہیں کر لیں گے۔ سر امام سے آواز بلند ہوئی، ارے پہلے کلمہ تو پڑھو میرے جد کا، پھر شفاعت ہم کریں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سر مبارک سے آواز بلند ہوئی، ہاں اب ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ رات بھر سینے سے لگا کے روتا رہا۔ اگر عیسائی کا عالم یہ تھا تو حسین کی ماں کا عالم کیا ہوگا جب بیٹے کے سر کو دیکھا ہوگا؟ رسول خدا کا عالم کیا ہوگا؟ امیر کائنات اپنے لال کے کٹے ہوئے سر کو اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون